کہتے ہیں نحو، ایک کو صرف کہتے ہیں، ایک کو نحو کہتے ہیں۔ صرف کیا ہوتا ہے جی؟ آپ دیکھیں یہ قلم ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ آپ نے سے بتا سکتے ہیں کہ قلم کیسے بنتا ہے؟ کو بتاؤ۔ ابھی آپ دیکھیں نا وہ انچی ٹیپ کیا کہتے ہیں اس کو، ہوتا ہے پیمانہ سا، اس کے ساتھ دیکھیں اس کو آپ اگر 1000 قلم لے کر آئیں، یہاں سے اس کی میجرمنٹ چیک کریں، موٹائی ایک سوتر کا فرق نہیں ہوگا، سب برابر ہوتے ہیں سارے برابر ہوتے ہیں، ایک سوتر کا فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا یہ آگے جو کور ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے یہ جو اس کی کٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے ڈائی بناتے ہیں، ڈائی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور سادہ مثال لے لیں، کبھی اینٹیں بنانے والا بھٹا دیکھا؟ پٹھا جنہوں نے پنجابی پٹھا دیکھا ہے کبھی؟ اینٹیں کیسے بناتے ہیں؟ ان کے پاس ایک برتن ہوتا ہے، دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ پانی کے اندر مٹی کو گوندھ کے اس برتن کے اندر ایسے اس کو پریس کر کے ڈال دیتے ہیں، اس برتن کے اندر ایک ڈیزائن بنا ہوتا ہے جو اس طرح کے پھول سا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 دنوں کے بعد اس برتن سے ایسے اینٹ نکلتی ہے تو اس کے اوپر وہ پھول اسی طرح کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، ایسے ہی اب آپ اس ایک برتن کے اندر چاہے 1,00,000 اینٹیں بنا لیں، سب کا سائز سیم ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے بنایا ہے ایک سیمپل، ٹھیک ہے، ایک سیمپل بنا لیا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز ہے، یہ بک ہے، اس کے لیے بھی پہلے پلیٹ بنتی ہے، ایک پلیٹ، اس کو کہتے ہیں ایک فارمیٹ بنتا ہے۔ آپ یہ 1,00,000 بکس چھپوائیں گے، کسی ایک بک کا ایک بھی صفحہ ادھر سے لمبا یا ادھر سے چوڑا نہیں ہوگا، سب برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ پہلے سیمپل تیار ہوتا ہے۔ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس کے لیے آپ کو سیمپل بنا مل جاتے ہیں۔ جیسے اینٹیں بنانے کا سیمپل میں نے آپ کو بتایا، قرآن کی کتابوں کے لیے عربی زبان کے لفظ آپ خود سے بنا سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد زبان ہے کہ اردو زبان میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انگلش میں تو بالکل ہی پاسبل نہیں۔ دنیا کی واحد زبان ہے عربی زبان، اس میں آپ کو سیمپل مل جاتا ہے۔ وہ سیمپل سب کو آپ جمع کر لیں تو وہ تقریباً 40-50 کے قریب بنتا ہے ٹوٹل، بس پوری عربی زبان کا ہر لفظ ان 50 میں سے کسی ایک سیمپل پہ فٹ ہو۔ صرف کیا کرتی ہے؟ صرف آپ کو سیمپل دیتی ہے، اس کا کام ہے لفظ بنانا۔ کیا کرنا؟ لفظ بنانا۔ صرف آپ کو ایک سیمپل دے گی کہ یہ وزن ہے، اس وزن کے مطابق لفظ بنا دے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے صرف آپ کو کہہ دے گی کہ فعلا، یہ ایک سیمپل ہے جی، وزن ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق لفظ بنا دے، صرف آپ کو کہے گی۔ یہ جو سیمپل ہوتا ہے، جیسے اینٹیں بنانے کے لیے یہ ایک برتن تھا، اس کو اردو میں کہتے ہیں سانچا۔ کیا کہتے ہیں؟ سانچا، پنجابی میں کہتے ہیں سچا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سانچا۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں سیگا۔ کیا کہتے ہیں؟ سیگا۔ آپ سنتے ہیں کہ بچیاں اکثر بول رہی ہوتی ہیں کہ یہ سیگا کون سا ہے؟ سیگا سمجھ گئے؟ سیگا ایک سیمپل ہے۔ یہ عربی زبان بنانے کے لیے آپ کو 50-60 کے قریب سیمپل دیے جائیں گے۔ کل عربی زبان وہ ہے، آپ کے پاس 2 سالوں کی کلاس ہے، 2 سال میں آپ نے صرف 50 سیمپل سیکھنے، بس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، کوئی دنیا جہاں کی مشکل ہے نہیں۔ اور عربی زبان کا پورے قرآن پاک کا ایک بھی لفظ کلمہ ایک 50 سیمپلوں سے الگ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جیسے وہ کہے آپ کو کہ ایک سیمپل دے دیا فعلا، اب آپ کو 3 حروف دے گا، نون صاد را، کہے گا اس سیمپل کے مطابق بنائے اس کو، تو کیا بنے گا؟ شاباش، کیا بنے گا؟ ویری گڈ، کیا بنے گا؟ دنیا جہان کی آپ کوئی مثال دے دیں، وہ آپ کو کہے گا جی دال ہا اور با، آپ کے پاس 3 حرف ہیں، اس سیمپل پہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک سیمپل سے آپ 10 لاکھ 10 کروڑ
لفظ بنانا سیکھیں. سمجھ آ گئی؟ ایک سیمپل سے عربی زبان آپ کو ٹوٹل کوئی 50-60 کے قریب سیمپل دے دے گی، آپ نے اس کے مطابق لفظ بنانے. یہ کام کرے گی صرف. تو آپ کہتے ہیں صرف ایک ایسے علم کا نام ہے، دیکھیے تعریف آپ کی بک پہ لکھی ہوگی، وہاں سے یاد آپ نے وہ کرنی. یہ والی آپ صرف سیکھنے کے لیے کر لیں، کیونکہ جب وہ پیپر چیک کرتے ہیں تو وہ پھر کتاب والا ہی لکھا ہو تو اسی کو اوکے کرتے ہیں. صرف ایک ایسے علم کا نام ہے جس میں آپ عربی کلمات کو بنانا، جس میں آپ عربی کلمات کو بنانا، ان کا درست جس میں آپ عربی کلمات کو بنانے اور ان میں تلفظ کی ادائیگی کو بہتر کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں. یہ دیکھو عربی کلمات بنتے کیسے ہیں، یا عربی لکھی ہو تو عربی کا جو لفظ ہے آپ نے اس کو پڑھنا کیسے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گا. جیسے رات کو میں سیالکوٹ گیا تھا تو راستے میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا ایک لفظ، یہ میم کوئے با. میرے ساتھ 4 لوگ تھے، تو ویسے میں نے پوچھ لیا کہ یہ کیا لفظ ہے. حکیم ہوتے ہیں جو ایک دیسی حکیم، جیسے ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹروں کی دکانوں کے بعد لکھا ہوگا میڈیکل سٹور یا جنرل سٹور یا ہومیوپیتھک، کچھ نہ کچھ اس طرح کا لکھا ہوتا ہے. جو دیسی حکیم ہوتے ہیں ان کی دکانوں کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے، یا یہ لکھا ہوتا ہے، یا آگے لکھا ہوتا ہے دوا خانہ یا شفا خانہ. یہی ہوتے ہیں. اچھا اب یہ کیا لفظ ہے؟ اگر آپ کو صرف نہیں آئے گی تو آپ یہ لفظ نہیں پڑھ سکتے. پڑھیں کیا پڑھیں گے؟ تک تھوڑا سا کوشش کریں. کیا لفظ ہے؟ کوشش تو کریں. شاباش. آپ بتائیں. آپ بتائیں. آپ بتائیں. شاباش. لکیر کی ساری چلتے ہیں. آپ بتائیں. آپ بتائیں. جی مطلب باپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں اس کو ٹھیک پڑھ لیا. وہ ساری کہہ رہے تھے متب. تب ہوتا ہے نا ایک لفظ تب، تب سے متب. یہ متب نہیں، یہ مطاب ہے. مطاب. یہ میم کے اوپر زبر لگانا ہے، توئیں کے اوپر زبر لگانا ہے، با کے اوپر آپ نے شد بھی لگانی ہے، زبر بھی لگانا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو صرف یہ کام کرتی ہے کہ آپ کو عربی کا لفظ بنانا بھی آ جائے گا، اور اگر کہیں لفظ لکھا ہوا ہو تو آپ کو وہ پڑھنا بھی آتا ہے. یہ کام کرے گی صرف. اب اگلی بات، آپ اینٹیں بنا لیتے ہیں. جی آپ کے پاس 1000 اینٹیں آ جاتی ہیں، 5000 آ جاتی ہیں. آپ مستری کو بلا کے کہتے ہیں جی یہ اینٹیں لگا دیں. اب اگر 5000 اینٹوں کو ایسے ہی ایک کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری کھڑی کر دے گا، کیا بنے گا؟ گر جائیں گی. ان کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہوگا درمیان میں کچھ لگائیں. سیمنٹ. آپ کیا کرتے ہیں؟ سیمنٹ لگاتے ہیں درمیان میں. جب سیمنٹ لگ جائے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑ جاتے ہیں، اوپر نیچے رائٹ لیفٹ وہ ایسے جڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح عربی زبان میں آپ کو صرف نے جتنے لفظ بنا کے دیے، صرف نے آپ کو جتنے لفظ بنا کے دیے، ان کو آپس میں آپ نے جوڑنا کیسے. پہلے کو دوسرے کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تیسرے کو چوتھے کے ساتھ، اس طرح ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا کیسے. یہ جو جوڑنے کا سیمنٹ کا کام ہے اس کو نحو کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ نحو ایک ایسا علم ہے جس میں ہم عربی کلمات کو جوڑنا اور کلام کو تشکیل دینا سیکھتے ہیں. کلام، کلام یعنی جملے آگے بنانا، کلام کو تشکیل دینا آپ سیکھتے ہیں. یہ ہے نحو. سمجھ گئے آپ صرف و نحو کا ابتدائی؟ اچھا، جب اتنی بات کلیئر ہو گئی اب آپ شروع کریں صرف و نحو کو پراپر طریقے سے. پہلے 1-2 لیکچر ان کے صرف و نحو کے سیم ہی ہوں گے.
سیب سے مراد کہ جو میں ابھی یہ جو لیکچر دینے لگا ہوں، جب آپ نحو کی کتاب کھولیں گے اس میں بھی پہلا سبق یہی ہوگا. جب آپ صرف کی کتاب کھولیں گے تو اس میں بھی پہلا سبق یہی ہوگا. یہ ہے جو عربی زبان کو، عربی زبان صرف نے بھی سکھانی عربی ہے، نحو نے بھی سکھانی عربی ہے، بہت ساری چیزیں سیم ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، کسی بھی زبان کی ابتدا لفظ سے ہوتی ہے. لفظ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ منہ سے نکلنے والی الفاظ، نکلنے والی آواز. جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے جتنی آوازیں نکلتی ہیں ان کو لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورڈ. ورڈ یا لیٹر کیا کہتے ہیں؟ ورڈ. آپ کے منہ سے جتنی آوازیں نکلتی ہیں ان کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ. کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بھی لفظ ہی. ٹھیک ہے. ہر آواز، جو آواز منہ سے نکلے گی وہ لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں، آگے اس کی درجہ بندی ہوگی. لفظ کی دو اقسام. جیسے آپ کہتے ہیں کسی کے گھر آپ مہمان جاتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں اسی انہوں نے گھر گئے، انہوں نے سن کو پانی شانی نہیں پوچھا. ایسے ہوتا ہے. اب انہوں نے مینو پانی، یہ تو بامانا لفظ پہ نا کوئی کمانا. اب یہ شانی کیا چیز ہے؟ یا چائے کے ساتھ آپ وائے لگا دیتے ہیں، چائے وائے، اسکول اسکول ہوتا ہے. اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، روز استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چائے شائے نہیں پیا، یہ پانی شانی نہیں پوچھا، یہ ساتھ ایکسٹرا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. اب اس کا معنی کوئی نہیں، اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے لفظ. کیونکہ آپ نے پڑھا کہ منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں. تو پانی بھی لفظ ہے، شانی بھی لفظ ہے. فرق کیا ہے؟ پانی کا معنی ہے پانی ایک بامانہ لفظ ہے جس سے مراد ایک لیکوڈ، ایک مشروب ہے جس کو بندہ پیے تو اس کو تازگی ملتی ہے، نہ پیے تو بہت ہو جاتا ہے. بامانہ ہو گیا. اب شانی یہ ایک بے معنی لفظ، میننگ لیس. انگلش میں کہتے ہیں میننگ لیس. ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں محمل. بس اس کی بات یہاں ختم ہے. محمل کو آپ آگے نہیں پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ محمل. کیا لفظ ہے؟ محمل ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں. اب تو اردو زبان لوگ ویسے ہی کم بولتے ہیں. اب تو کوئی بندہ 4 جماعتیں پڑھ جائے تو وہ جب تک بیچارہ اپنی گفتگو میں 2-4 لفظ انگلش کے نہ بولے لوگ سمجھتے ہیں ایک چیز کا ان پڑھ. ایسے ہی اب تو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تھوڑا پڑھا لکھا ہوں، درمیان میں ایفیشنسی مارنی پڑتی ہے، 2-4 جملے انگلش میں بولنے پڑتے ہیں، تب جا کے اگلا بندہ مانتا ہے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. ورنہ آپ چاہے پی ایچ ڈی کر کے چلے جائیں، خوبصورت اردو بولے، انگلش کا لفظ نہیں. یہ معاشرے کا رواج ہے. پہلے زمانوں میں ابھی جب لوگ اردو زبان کا ادب کرتے تھے تو کچھ بزرگ ابھی بھی موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی بات کرتے تھے، یہ محمل بات ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو محمل بات ہے. محمل کا کیا مطلب ہے؟ میننگ لیس. ایسی بات جس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں. لفظ کی ایک کیٹیگری ہے بے معنی. یہ ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں. یہ یہاں تک ہو گیا. اب آ جائیں آپ ایک ایسا لفظ جس کا کوئی معنی، جس کا کوئی، اس کی 2 اقسام ہو سکتی ہیں. علی رضا صاحب، یا تو وہ اکیلا ہوگا، اکیلا بامانہ، اس کو چھوڑ دیں، اب یہ بات ختم ہوگی. یا وہ ہوگا مرکب. مرکب کیا چیز ہوتی ہے؟ مرکب کہتے ہیں کمپوزیشن. کمپوزیشن جیسے میں ادھر بچوں کو مثال دیتا ہوتا ہوں، آپ نے چائے بنانی ہے تو کتنی چیزیں کے ساتھ چائے بنے گی؟ چائے کے لیے کتنی چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ 5. بولیں. چینی یا دودھ، دودھ چینی، پانی
ترتیب اور کیا برتن 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 کیا ہوا ہے آگ آگ خدا ٹھیک ہے یہ 5 چیزیں ملیں گی تو چائے بنے گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائے ان 5 چیزوں کا مرکب ہے چائے ان 5 چیزوں کا ایسی چیز جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے چیزوں سے مل کر بنے اس کو کہتے ہیں مرکب ابھی اللہ آپ کو بچائے رکھے بہرحال آپ شربت لے کے آئیں دودھ سیاہ یا ملٹھی یا ہائیڈرولین ایسی فائل کوئی بھی سیرپ اٹھا لائیں اس کے اوپر ایک سائڈ پہ لکھا ہوگا اجزائے ترکیبی انگریڈینٹس ٹھیک ہے اجزائے ترکیبی کا مطلب ہوتا ہے یہ چیزیں ملا کے یہ شربت بنتا ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایسا ہے یہاں تو اب میڈیکل اسٹور میں جا کے تو شربت سیرپ کا نام لیتے پھر دیتے اب یورپ میں چلا جائیں وہاں ایسے نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوگا وہاں آپ جا کے بتائیں گے کہ مجھے ایک ایسا سیرپ چاہیے جس کے اندر ملٹھی ہو جس کے اندر شہد بھی ہو جس کے اندر الائچی بھی ہو جس کے اندر گلے کی خراش دور کرنے کے لیے اس کے اندر یورک ایسڈ بھی ہو ٹھیک ہے آپ 4-5 چیزیں ملا کے اس کو کہتے ہیں مجھے یہ چیز وہ آپ کے سامنے 8 شربت رکھ دے گے یہ فلاں کمپنی کا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے یہ 200 کا ہے یہ فلاں کمپنی کا ہے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہے مگر یہ 100 کا ہے 8 کمپنیز میں سے آپ کو جو سب سے سستا مل جائے وہ سب ملے چیزیں ہر ایک میں وہی ہوں گی کمپنیوں کا ڈفرینس ہوتا ہے آپ سپڑیال چلے جائیں ایک جوتا لینا ہے آپ نے باٹا مارکیٹ میں جائیں وہ 2600 مانگے گا وہی سیم آپ آگے جا کے پٹھانوں کے پاس لیں تو آپ کو 700 میں دے دیں ایسا ہوتا ہے تو پیسے کس چیز کے نام کے برانڈ کے ٹھیک ہو گئے تو وہ کمپنی کے پیسے ہوتے ہیں نا بڑی کمپنی ہے تو پھر ان کے پیسے بھی بڑے ہیں جو سادہ ہے وہ ہم ادھر سے سپڑیال سے دیکھتے اور بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ جیسے ایک موبائل ایک پچھلے سال میں نے لینا تھا لاہور مارکیٹ گھوم کے کہیں سے 40,000 سے کم ملے سپڑیال سے 28,000 کا مل گیا اور کیسے پاسبل ہے تو موبائل تو وہ اتنا ہی تھا 25,000 تک کا ہوا یہ کہ یہ جو بیچارے سپڑیال بیٹھے ان کی دکانوں کا کرایہ 20,000 30,000 یا 40,000 یا 1 لاکھ وہاں لاہور جو دکانیں لے کے بیٹھے ایک دکان کا کرایہ 6 لاکھ تو انہوں نے پھر اپنی دکان کے کرائے بھی نکال دیں وہ پھر اس طرح ریٹ بڑھتے ہوتے ساتھ پھر کمپنیوں کے ریٹ بڑھتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے اجزائے ترکیبی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ مرکب کہتے ہیں ایک ایسی شے جو 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں سے مل کے بنتی ہے اگر ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو اکیلا ہو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کلمہ یہ ڈیفینیشن کلمہ آپ سے پوچھا جائے گا کلمہ کیا ہے سوال آئے گا آپ نے کہنا ہے ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو اور اکیلا ہو ایسا لفظ جو بامعنی ہو اکیلا ہو جیسے مثلا آپ نے ایک لفظ لکھ دیا احمد اکیلا ہے بامعنی بھی ہے بھی کسی بندے کا نام کسی بندے کا نام ہے اکیلا بھی ہے لفظ بھی ہے بامعنی بھی ہے اور اکیلا بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے بولیں اس کو کہیں گے کلمہ کیا کہیں گے کلمہ ایک ایسا لفظ جو بامعنی بھی ہو اور اکیلا ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو لیکن اکیلا نہ ہو بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے ساتھ مل کے بنا ہو اس کو کہتے ہیں مرکب یا اس کو کہتے ہیں کلام کیا کہتے ہیں مرکب یا کلام اسی کو بیٹا جملہ بھی کہتے ہیں جملہ بھی اسی کو کہتے ہیں کلام بھی اسی کو کہتے ہیں مرکب بھی اسی کو کہتے ہیں یہ اتنی بات کلیئر ہے جی جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے پہلے ادھر آتے ہیں کلمہ کی آگے 3 اقسام ہیں ایک کو اسم کہتے ہیں ایک کو فعل کہتے ہیں ایک کو حرف اسم فعل اور حرف ٹھیک ہے اسم فعل اور حرف آج آپ نے پڑھا ہے سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کا آپ محبت کریں گے ایک الگ رجسٹر بنائیں گے خوبصورت کر کے اس رجسٹر کے اوپر آپ لکھنا شروع کر دیں گے الحمد نیچے آپ لکھیں گے اس کا معنی جو میں نے آپ کو بتایا اور معنی لکھنے کے بعد نیچے آپ لکھیں گے اسم
ہر وہ لفظ اسم ہوگا. سنے میں آپ کو تعریف نہیں بتا رہا، علامت بتا رہا ہوں. جس لفظ کے اوپر الف لام آئے گا وہ اسم ہوگا. جیسے ایک لفظ ہے حمد، لیکن آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد، الف لام آ گیا تو وہ کیا ہے؟ اسم. الرحمن الف لام، الرحیم، الصراط، المستقیم، المغضوب الف لام لگا رہا ہے. جس کے اوپر الف لام ہوگا نیچے ڈبہ بنا کے آپ لکھ دیں گے یہ اسم. کلیئر؟ دوسری نشانی ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش. جس لفظ کے اوپر یہ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش آ جائے یہ بھی اسم ہوتا ہے. آپ سورہ بقرہ کا ترجمہ لکھیں گے ایسے، ایک لائن اوپر لگائیں گے، اس کے اندر عربی عبارت لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ ڈبے بنا لیں، یوں ڈبے بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ ادھر آپ لکھیں گے الحمد عربی زبان میں، نیچے آپ ترجمہ لکھیں گے تمام تعریفیں. ٹھیک ہے؟ لکھ لیا. نیچے آپ لکھیں گے اس کے اوپر الف لام ہے تو یہ اسم. یہ کر لیں گے. چلو یہ کل آپ کا ہوم ورک ہے. باقی پھر کل کی کلاس میں ہم اسم فعل اور حرف کو ڈسکس کریں گے.